Please subscribe to our YouTube channel, MAQHYD, and press the bell icon. Do not forget to share this channel. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sadatil atqiya'i wa sayyidil mursaleen. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ahli baytihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال اللہ تبارک و تعالی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. جن صفات کو سالکین کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اس کے بغیر تعلق مع اللہ کی شان اس میں صحیح معنوں میں پیدا نہیں ہو پاتی، ان میں ایک اہم صفت فقر اور زہد ہے. فقر کے معنی ہے محتاج ہونا، اور زہد کے معنی ہے کسی بڑھیا چیز کے خاطر اس سے کم درجے کی چیز کو قربان کر دینا، اعلیٰ کو ادنا پر ترجیح دینا، اس کو زہد کہتے ہیں. جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ ادنا ہے، چاہے دنیا کی نسبت سے کس قدر اعلیٰ کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی اس کی وقعت و قیمت اہل دنیا کی نظر میں کیوں نہ ہو، لیکن بمقابلہ نعماء آخرت کے وہ ادنا ہے. اور آخرت کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں کی نسبت سے اعلیٰ ہیں، تو اعلیٰ کے لیے ادنا کا ایثار کر دینا، اس کی قربانی کر دینا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ایک یہی صفت دیکھ لی جائے تو نعماء دنیا کی شان فانی ہونے کی ہے اور نعماء آخرت کی شان باقی رہنے کی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. عندکم اور عند اللہ سے مراد نعماء دنیا اور نعماء آخرت ہے. اگر صرف ایک اس صفت سے بھی تقابل کرے تو فانی باقی پر قربان کرنے کے قابل ہے، اور باقی فانی پر ترجیح دیے جانے کے لائق ہے. تو زہد کی حقیقت کسی اعلیٰ چیز کے خاطر ادنا کو قربان کرنا، کسی وقیع کے حقیر کو قربان کرنا، کسی باقی رہنے والی چیز کے خاطر فنا ہونے والی چیز کو قربان کرنا، یہ زہد کی لغوی حقیقت ہے. اور اصطلاح میں زہد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں جنت اور آخرت میں، ان نعمتوں کے حصول کے واسطے دنیا کی نعمتوں میں اشتغال سے بچنا، ضرورت پر اکتفا کر لینا اور ضرورت سے زیادہ مشتغل نہ ہونا. باقی سب وقت کو جو ضرورت سے زائد ہے آخرت کی نعمتوں کے جمع کرنے، اس کا ذخیرہ کرنے اور اس کے یقینی بنانے کے سلسلے میں جد و جہد کرنا.
دھیان کو اس میں مشغول رکھنا، اوقات بھی زیادہ اس میں لگانا، اور یہ اگر چوک رہا ہے، چھوٹ رہا ہے تو غم نہ کرنا، اس واسطے کہ اسے چھوڑ کر جو چیز لینے جا رہا ہے وہ وقیع ہے اور قیمتی ہے۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوڑیوں کے عوض موتیاں مل رہی ہوں تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ کوڑی جو ہوتی ہے ایک سیپی ہوتی ہے، پہلے وہ ثمنیت کا مقام رکھتی تھی، اس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا خریدنے بیچنے میں، وہ بھی پیسوں کی طرح کام آ جاتی تھی، لیکن بہت حقیر، پیسوں کے مقابلے میں حقیر ہوتی تھی، لیکن اس سے بھی کچھ کام تو نکلتا تھا۔ تو عرف میں کہتے ہیں کہ کوڑیوں کے مول بک گیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی نہایت کم قیمت میں، تو وہ نہایت کم قیمت کوڑی ہے۔ تو آپ کے پاس چند کوڑیاں ہوں اور ایک شخص کوڑیاں لے کر آپ کو موتیاں دینا چاہ رہا ہو، تو کوڑی تو کیا کروڑوں روپے کی موتی ہوتی، وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، ایک ہیرا دینا چاہ رہا ہے ایک پتھر کے ٹکڑے کے عوض میں، کہ صاحب آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا پتھر ہے، کہیں سے آپ نے ڈھونڈیا، کہیں اچھا لگا اٹھا لیا آپ نے، وہ خوبصورت ہے، دیکھنے کو بھی اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں میں جچ رہا ہے، پسند آ رہا ہے۔ ایک غنی آدمی ہے، بہت بے نیاز دولت مند، اس کے پاس ہیرے بھی ہیں، اس کو اس فقیر کا یہ پتھر اچھا لگ گیا، اس نے کہا کہ یہ پتھر مجھے دے دو، میں تمہیں ایک ہیرا دے دوں گا۔ یا اس غنی کو، اس مالدار کو اس پتھر والے پہ رحم آ گیا، تو اس نے کہا کہ بھیک کے طور پر دوں گا تو شاید بیچارے کو بے عزتی محسوس ہوگی، ذلت محسوس ہوگی، سودے کے طور پر دوں گا تو اس کی آبرو بھی نہیں جائے گی اور اس کو دولت مل جائے گی۔ اس لیے اس نے کہا کہ جناب تمہارے پاس جو پتھر ہے کہ بہت بڑھیا لگ رہا ہے، ہمیں پسند آ رہا ہے، تم تو اس کا کچھ نہیں بنا پاؤ گے، ہمیں دے دو، ہم تمہیں ہیرا دیں گے جس سے تم سب کچھ بناؤ۔ تو اگر عقل مند ہے تو یہ دے کر وہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ دے دینا چاہیے۔ اب اگر اس میں بخل کرے گا، میں اتنے دن سے اٹھا کے رکھا ہوں، اتنا پیارا پسندیدہ ہے میرا، میں چھپا کے رکھا ہوا ہوں، اب میں آپ کو کیوں دوں؟ اگر اس میں بخل کرے گا تو اتنی بڑی قیمتی چیز سے محروم ہو جائے گا۔ یہ دنیا آپ پڑھ سن چکے ہو، بار بار بات آتی ہے، یہ تو مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، اور بعض روایات میں مچھر بھی نہیں کہا گیا، مچھر کا پر کہا گیا۔ تو مچھر کے پر کے برابر بھی پوری دنیا اپنی دولتوں سمیت یوں سمجھیے کہ وہ ایک خوبصورت سا پتھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیرے جواہرات ہیں۔ اب وہ آپ سے سودا کر رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو عام فہم انداز میں یوں سمجھیے کہ آپ کے ایک اچھے سے فریب دینے والے خوبصورت پتھر کے عوض ہیرا دینا چاہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں یہ پتھر چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ دینا نہیں چاہ رہا ہوں میں، تو یہ کوئی سمجھداری کی بات ہوتی ہے؟ احمق ایسا کر سکتا ہے، لیکن جو صاحب فہم صاحب سمجھ ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ جب وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا تو وہ فوراً خوشی سے نکال کے دے دے گا، ہاں لے لو بھائی، ایسے 10 20 50 تو دے دوں گا میں آپ کو، لے لیجیے، اس ایک ہیرے کے خاطر جو آپ مجھے اس کے عوض دینا چاہ رہے ہیں، کروڑوں قربان کر سکتا ہوں، دے دیا اور سودا کر لیا۔ جس نے کر لیا یہ سودا تو وہ خسارے میں ہے یا فائدے میں ہے؟ سراسر فائدے میں ہے۔
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. خوشی کا سودا ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سودا کر لو اللہ سے. بے نیاز ہے، مالدار ہے، رحم کھا کے تم سے بات کر رہا ہے، بولی لگا رہا ہے تمہاری مال کی. دے دو. کتنی محنت کرو گے تو بھی اپنے من سے تو نہیں پا سکو گے. دنیا میں ہم ایک نظر ڈال کے دیکھیں، اور جس کو ہم اپنی نظر میں بڑا کامیاب و بامراد دیکھ رہے ہوں، اس کے پاس جا کر اس سے پوچھ لیں کہ کیا ہوس پوری ہو گئی، زندگی کی تمنائیں پوری ہو گئی، تو شاید آپ کو یہ جواب ملے کہ آپ کی ابھی اتنی نہیں ہوں گی جتنی اس کی باقی. سمجھے؟ ہوس کی کوئی حد نہیں، حرص کی کوئی حد نہیں. جس کو مل گیا، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں اتنا مل جائے تو ہم قناعت کر لیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. جس کو مل چکا ہے وہ بھی قانع نہیں ہے اس کے اوپر، اس کو مزید اس کی حرص ہے. بنی آدم کے لیے اگر ایک وادی سونے سے بھر کر ہو جائے تو بس نہیں کرے گا، چاہے گا کہ ایک اور ہو جائے. یہ تو نفسیات نبی نے بتائی ہے کہ بنی آدم کی نفسیات ایسی ہے. پہلے تو کہے گا کہ صاحب ایک مکان ہو جاتا تو اچھا ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی ہے یہ مثال. فرماتے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جھوپڑا ہے، اگر کم سے کم ایک چھپر ہی ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، اور اس سے زیادہ میں کیا چاہتا ہوں، بس اللہ اتنا دے دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. دے دیا اللہ، چھپر ہو گیا، تو کیا اب اس پہ بس کرے گا؟ نہیں کرے گا. اب اس کا من کرے گا کہ ارے بھئی یہ تو چھپر ہے، کبھی ٹپک بھی جاتا ہے، کبھی ہوا سے، کبھی آگ سے جل بھی جائے گا. ایک ٹین شیڈ ہوتا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بس ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اللہ پاک نے اس کا بھی بندوبست کر دیا کہ صاحب ایک اچھا خاصا پختہ دیواروں پہ ٹین شیڈ کا گھر بن گیا اس کا. تو اب خیال ہوگا کہ صاحب اس کے اوپر RCC کا سیلاب ہو جاتا تو اچھا تھا. کہیں جا کے رکے گی نہیں بات، بڑھتی ہی چلی جائے گی، بڑھتی ہی چلی جائے گی. اس لیے اب دو رستے ہیں آدمی کے سامنے، یا وہ قناعت کو اختیار کرے، یا پھر کبھی کوئی آرزو نہ پورے ہونے کے لیے اور حسرتوں کے لیے تیار ہو جائے. وہ شاعر کی 1000 حسرتیں پوری ہو گئیں مگر پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوئی. اس کی پھر بھی بہت کم ہوئی، 1000 پوری ہو گئی، اور جب 1000 کی آرزو کر رہا تھا تو 1001 کی گنجائش بھی نہیں تھی اس کے پاس. لیکن جب پوری ہو گئی تو کہہ رہا ہے کہ پھر بھی کم نکلی. تو یہ تو فطرت ہے. تو اب آپ سوچئے کہ زہد ہی آدمی کے لیے اس دنیا میں سلامتی کا راستہ ہے. زہد ہی آدمی کے لیے اس دنیا میں اطمینان کا، سکون کا، آخرت کی فکریں کر لینے کا، ما بعد الموت کے لیے ذخیرہ کرنے اور وہاں کے لیے جمع کرنے کا اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو قناعت والا راستہ ہے. آدمی کی حرص کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا کہ یا قناعت پر کند یا خاک گور، یا تو خود سے ہی بس کر لے کہ اب بس بھائی بہت ہو گیا، کافی ہے، اب آپ آخرت کمائیں گے، تو خود ہی سے بس کر لے. یہ ایک رستہ اختیار میں ہے. یہ نہیں تو بھی دوسرا یہی ہے کہ وہ جب قبر میں ڈال کے مٹی بھریں گے تو اس سے حسرتیں سب مٹ جائیں گی. کم من حسرات دفنت فی القبور، کتنی حسرتیں قبروں میں لے کے آدمی چلا گیا ہے دنیا میں سے. یہ نہیں تو وہ جو اختیار میں ہے، جس سے آخرت کا سودا ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ اور بندے کے درمیان ڈیلنگ ہو جاتی ہے، جان مال دے دو اور جنت لے لو، یہ سودا، اور بڑا سستا سودا. لیکن حرص کا منہ کالا ہو، وہ کبھی اس سودے کے لیے آدمی کو تیار ہونے نہیں دیتا. سوچتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے، پر اختیار کرنے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب یہاں تک تو آ گیا نا، اب ایک کام رہ گیا کہ اختیار بھی کر لو. تو اختیار کرنے میں آ کے ہار جاتا ہے. باقی کتنے علم والے ہیں یا اہل اللہ کی صحبتوں والے ہیں
یا دین کی فکر و محنتوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں جن کے کانوں میں بار بار دنیا اور آخرت کا موازنہ ہوتا رہتا ہے، تقابل ہوتا رہتا ہے، تو مانا ہوا کون نہیں؟ سب مانے ہوئے، کہہ رہے ہاں بالکل یہ حقیر ہے، بالکل وہ وقی ہے، بالکل یہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، یہ چھوڑنے کے قابل ہے، اور وہ پانے اور حرص کرنے کے قابل ہے۔ اس سے زہد ہی مناسب ہے، اس کی حرص ضروری ہے۔ سب کو پتہ ہے کون ہے جس کو موقع ملا ہو سمجھنے کا، اب پھر بھی وہ نہیں مانتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہوگا، مانتا ہے۔ تو سن لیا، سمجھ لیا، جان گیا، مان گیا، اب اپنانا ہے تو وہاں آ کے فیل ہو گیا۔ ہم لوگ اسی زمرے میں ہیں جن کو سب مرحلے گزر چکے ہیں، بس اب یہ مرحلہ عمل والا باقی ہے کہ واقعتاً عملاً ہم زاہد ہو جائیں، یہ باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ سب مرحلے اللہ کی توفیق سے پورے ہو گئے، معرفت کامل، علم صحیح سب حاصل ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، مثالوں سے اللہ کے بندوں نے اتنا کھول دیا کہ اب مزید سمجھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں باقی۔ اب اگر مذاکرہ کرنا ہے تو وہ پانچویں چیز کے واسطے، وہ اپنانے اور عمل کرنے کے کام کے واسطے، اس کے لیے اب مذاکرہ کرنا ہے۔ اب سمجھانے کے لیے کیا مذاکرہ کرنا ہے؟ سمجھ میں تو سب آ گیا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سب سمجھ آ گیا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ قوم موسیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے رہے تھے آسمانی میزبانی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے کہیے کہ ہم کہیں جائیں، زمین پہ اتریں اور کھیتی باڑی کریں، اور جو ہے لہسن اور پیاز اور فلاں مسور وغیرہ پیدا کر کے اور پھر اس کو ہم کھائیں۔ تو بڑی پکی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی، جو قیامت تک اہل اسلام کے واسطے بھی سبق ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بھلے کو، اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو، یعنی اعلیٰ دے کر ادنا لینا چاہتے ہو؟ ایسی نکمی قوم تو میں نہیں دیکھا بھائی۔ سب لوگ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہیں، تم لوگ اعلیٰ سے ادنا کی طرف جا رہے ہو۔ خدا تعالیٰ تیار شدہ کھانا تم کو بھیج رہا ہے، اور تبرک اللہ کی طرف سے اس کے دسترخوان پہ کھا رہے ہو، اور اب کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم محنت کریں گے، کھیتی کریں گے، پیداوار کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہو بھائی پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اگر اعلیٰ سے بھر رہا ہے تو ادنا کے پیچھے زندگی برباد کرنے کی کیا تم لوگوں کو خواہش اٹھی؟ لیکن وہ جو قوم موسیٰ نے کیا تھا، ہم سب بھی وہی کرتے ہیں، صبح و شام یہی کرتے رہتے ہیں۔ سوال ہم سے بھی ہمارا پیغمبر کر رہا ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، لیکن ہمارے نبی کا سوال ہم کو سنائی نہیں دے رہا۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا اعلیٰ، سب سے اعلیٰ زہد یہ ہے کہ نعمائے دنیا کے مقابلے میں نعمائے آخرت کو ترجیح دینا، یہ تو ہوا ایک زہد، اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک، اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ ہے تمام غیر اللہ کو قربان کر دینا اللہ کے واسطے، نہ جنت نہ نعیم جنت، کچھ نہیں، بس اللہ کو پانا ہے۔ اس لیے ہر غیر اللہ کی تمنا دل سے نکالنا ہے اور اللہ کی تمنا پیدا کرنا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اور کچھ نہیں، بس ختم۔ اللہ آپ چاہیے، آپ چاہیے، آپ کو پا کر کچھ بھی ملے گا وہ سب ضمنی چیز، طفیلی نعمتیں ہیں، لیکن مجھے کسی نعمت پہ نظر نہیں، جیسے دنیا کی نعمتوں پہ نہیں ہے، آخرت کی نعمتوں پہ بھی نہیں۔
میرا تو ایک محبوب ہے، بس میری نظر اسی پر ہے۔ ہمہ شہر پرز خوباں منم و خیال ماہ، ہمہ شہر پرز خوباں منم و خیال ماہ، چہ کنم چشم بد خوئے مد نہ کند بکس نگاہ۔ کیا کریں، ہماری ایک بیماری ہے آنکھوں کی، وہ کسی طرف دیکھتی ہی نہیں ہے، سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے، ہم اپنے چاند کے چکر میں بس خوش ہیں، اسی میں ہیں، ہم اپنے چاند کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اپنے چاند کے ساتھ اسی کے تصور میں ہیں، اسی سے گفتگو ہو رہی ہے، اسی کے خیالات ہیں، اسی کے جذبات ہیں، سب اسی کا ہے۔ اور دیکھو تو سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے، ادھر بھی تو دیکھا جا سکتا ہے، یہ حسن بھی تو دیکھا جا سکتا ہے، یہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے، تو دیکھنے والے دیکھیں بے غیرت، میں اللہ اپنے محبوب کے لیے جی رہا ہوں۔ تو اگر کسی کو واقعی کسی سے محبت ہے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ محبوب سے ہٹ کے کسی کو دیکھے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے، مثال ہوگی یا واقعہ ہوگا، بات سمجھانا مقصود ہے۔ ایسی باتیں بہت زیادہ اصل میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ ان کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی علمی بات کو حسی واقعات اور معمولی قسم کے قصص سے سمجھا دیتے ہیں، اور بہت آسانی سے بات دماغ کے اندر اتر جائے، اور یہ حکیم اور مدبر مربی کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو علمی موشگافیوں سے نہیں بیان کرتا کہ اور وہ معمہ بن کے رہ جائے، چیستہ بن کے رہ جائے، بلکہ وہ امثلہ کے ذریعے سے روزمرہ سماج میں اپنے اطراف و اکناف میں زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے ذریعے سے بڑی بڑی علمی حقیقتیں بلکہ معرفت کی باتیں وہ بھی گھول کے پلا دیں۔ اس میں بڑا کمال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، اور اسی سے سب ان بزرگوں کے واقعات میں ملفوظات میں ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، زیادہ تر مشائخ نے ان سے استفادہ کیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایک حسینہ چلی جا رہی تھی، کہیں خوبصورت لڑکی تھی، کہیں چلی جا رہی، کسی کی نظر پڑ گئی تو اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جدھر نظر پڑ جائے کوئی حسین اس کے پیچھے دیوانے بن جاتے ہیں، ان کو سڑک چھاپ عاشق کہتے ہیں۔ اور یہ بن لیلا کے مجنوں ہوتے ہیں، ان کی کوئی لیلا ہی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی مجنوں رہتے ہیں بس، یعنی پاتے کسی کو بھی نہیں، پاتے کسی کو بھی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میرا معمول تو یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی گاڑی رکتی تو شٹر ڈال لیتے، ایک گلاس والا شٹر ہوتا ہے، ایک دوسرا بارش والا شٹر ہوتا ہے جس پہ پھر نظر نہیں آتا، وہ والا شٹر ڈال لیتے تھے، اس اندیشے سے کہ کہیں کراسنگ ہوگی تو کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے، بدنگاہی نہ ہو جائے، اس کے پہلے ہی ڈال لیتے تھے حضرت وہ شٹر۔ ایک کوئی اور سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک گاڑی آ کے رکی، ادھر یہ بار بار دیکھ رہا تھا، تو یعنی مقابلے والی کھڑکی میں کوئی عورت ہوگی جس پر اس کی نظر پڑی ہوگی، وہ اس کو بار دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میں ایک جو ہے کرخت اور سخت آواز سنا، اور وہ بالکل کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ سکھ۔ اس نے ڈانٹ کر اس سے کہا، تو چاہے جتنا گھور لے، میری بیوی ہے، تجھے ملنے والی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایسی ذلت و رسوائی ہوئی، کیا ملا؟ تو یہ بن لیلا کے مجنوں ہیں جن کا کچھ ملتا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی نہیں پاتی، مگر خواہ آنکھیں خراب کر رہے اس کے اوپر۔ اب بھائی مل سکتی چیز تو چلو ٹھیک بھی ہے، حدیث میں ہے کہ آپ کو کر لینا طے ہے تو دیکھ بھی لو، مل سکتی ہے چیز تو ٹھیک، جو ملنے کی ہی نہیں ہے آپ اس کے اوپر کائے کو اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اور دوسروں کی ایسی باتیں سن رہے ہیں۔ ہر دیکھنے والا، اس کو ہمت تھی اس نے تو بول دیا، لیکن ہر دیکھنے والا جی میں تو یہی بول رہا ہے، اس کو جی میں یہی بول رہا ہے
کہ کم بخت تجھے ملنے والی تھوڑی ہے، کائے کو اپنی نگاہ خراب کر رہا نظر۔ تو خیر ایک ایسی لڑکی جا رہی تو اس کے پیچھے کوئی ہو لیا، یہ بھی چلتا رہا، وہ محسوس کی کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے، شاید اس کی نیت خراب ہوگی۔ شریف لڑکی تھی لیکن جا رہی، اب وہ جائے گی، اپنے گھر جانا تھا اس کو، تو وہ جا رہی ہے لیکن پھر برابر اندازہ کر رہی ہے کہ یہ پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہے، برابر آ رہا ہے۔ پھر وہ اس گلی میں مڑی تو اس میں بھی آ گیا، اپنے گھر کے راستے پہ چلی گئی، وہاں بھی آ گیا۔ اس نے اپنی ہمت باندھی اور رک گئی اور کہنے لگی کہ بہت دیر سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، میرے پیچھے پیچھے آپ آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ اس بستی میں تو نہیں رہتے، میرا گھر ہے ادھر، کائے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا چیز ہے پسند کرنے کی؟ کہا تمہارا حسن دیوانہ بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تم نے حسن کیا دیکھا؟ حسن کیا چیز ہے تمہیں کیا معلوم؟ وہ دیکھ میری بہن آ رہی ہے، وہ کتنی حسین ہے۔ تو اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے خوب دبا کے ایک زوردار تماچا اس کو رس کیا اور کہا کہ کمبخت تجھے میں پسند آئی ہوتی تو ادھر کیوں پلٹ کے دیکھتا؟ ادھر کیوں دیکھا پلٹ کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہر جگہ منہ مارنے والا آدمی ہے، ہر جائی ہے، جس کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر وہ شرمندہ ہوا، رسوا، اپنا رستہ دیکھا اور یہ اطمینان سے اپنے گھر چلی۔ اب یہ واقعہ ہو یا مثال، لیکن بات بالکل کلیئر واضح ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہوں نے ما سوی اللہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہا ہے، اور اگر کسی کو دیکھا ہے تو اللہ کے حوالے اور نسبت سے دیکھا ہے، لیکن اللہ کے بغیر کسی کو نہیں پڑا۔ اللہ کے بغیر کسی سے کیا تعلق؟ ایو علی الایمان اوثق یا رسول اللہ۔ جواب میں ارشاد فرمایا الحب اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے وجہ سے محبت، اشیاء سے یا افراد سے، کسی سے بھی، اللہ کی وجہ سے۔ سچائی یہ ہے کہ اپنے نبی سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے۔ ان کو محبوب ہیں تو ہم کیسے نہ محبت کریں؟ ہمارے محسن ہیں، لیکن کس چیز کے محسن ہیں؟ ہمارے حقیقی محسن ہیں، اللہ تک پہنچایا ہے، اللہ سے ملایا ہے، اللہ تک، اللہ کو دکھایا ہے، گویا اس کے گھر کا پتہ دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کی نسبت سے ان سے محبت ہے۔ ماں باپ سے محبت، انشکر لی ولی والدیک، اس نسبت سے ہے۔ جس سے بھی ہے، ماں سوی اللہ سے، یہاں تک کہ اپنے مال سے، اپنی حلال چیزوں سے بھی اگر محبت ہے تو رہنے دو، اگر وہ اللہ کے لیے ہے، ان کی نسبت سے ہے۔ اور اگر یہ نسبت کا رنگ آتا نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی محبت بھی حلال نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ ہو۔ غیر اللہ کی چاہت کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ تو نسبت وہی ہوگی، اسی کی ہوگی۔ دینا ہے تو اللہ کی وجہ سے، لینا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دینا بند کر دینا ہے تو اللہ کی وجہ سے، چاہنا ہے تو اللہ کی وجہ سے، چاہت کو موقوف کرنا ہے تو اللہ کی وجہ سے، عداوتیں بھی اللہ کی وجہ سے، کفار سے، مشرکین سے، دشمنان اسلام سے۔ اگر ہماری جہاد ہو رہی ہو اور اس جہاد میں جو دل میں عداوت ہے یہ خدا کی نسبت سے نہیں ہے تو پھر یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے سینے پر بیٹھ کر خدا کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، نعام سے تلوار بھی نکال لی، قریب تھا کہ وہ اس کا گردن کو تن سے جدا کر دیتے، لیکن اس نے تھوک دیا ان کے منہ پہ۔ وہ تلوار نعام میں داخل کی، اٹھے، کھڑے ہو گئے۔
کہا اب تو اور زیادہ مارنا چاہیے تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بھئی اب کچھ نہ کر سکتا ہوں تو اتنی ہی بھڑاس نکال لوں، یہ میری مجبوری تھی، اب تو گیا ہی تھا میں کام سے، اب چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ تب تک تو اللہ رب العزت کی وجہ سے غصہ تھا، اور اب جو غصہ آیا تھا یہ اپنے نفس کی وجہ سے کہ میری توہین کر دی، اب غصے میں نفس شامل ہوا، تو جب تک غصے میں نفس نہیں شامل ہے تو وہ غصہ بھی عبادت ہے، اور جب غصے میں نفس شامل ہو گیا تو اب یہ عبادت نہیں، اب یہ تو خالص نفسانیت، غیر اللہ کے لیے یہ جوش، یہ شجاعت، یہ بہادری سب غیر اللہ کے لیے ہوگی، نفس غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے لیے ہوگی، جب غیر اللہ کے لیے ہو گئی تو بس اب یہ مذموم ہے، اب محمود نہیں رہا غصہ، اس وقت غصہ نہ آتا تو یہ عیب تھا، اب غصہ آ گیا یہ عیب ہو گیا، فرق کرو کہ غصہ کہاں عیب ہے، کہاں محمود ہے، کہاں مذموم ہے، کہاں عیب ہے، کہاں خوبی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ سرے سے غصہ بلا ہے تو یہ غلط بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر کوئی بلا نہیں رکھی ہے، آپ کے اندر کام کی چیزیں رکھی، بعض کام کی چیزیں مضر ہو سکتی ہیں لیکن اس کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں زمین میں جتنے مضر چیزیں، جتنے حیوان مضر موجود ہیں، حتیٰ کہ زہریلے سانپ بھی، یہ بھی انسانوں کے کسی مفاد کے لیے ہیں، یہ اور بات ہے کہ کسی انسان کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کسی چیز سے کبھی نقصان کا خطرہ ہو اور اس میں فائدہ ہی غالب ہو تو ہر دنیا کا انسان اس سے استفادہ کرتا ہے، اس خطرے سے بچتے ہوئے استفادہ کرتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں، شیر ہیں، چیڑ پھاڑنے والے سب ہیں، تو یہ کہ یہ سب اگر نہ ہوں تو ہم انسانوں کا دنیا میں رہنا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ سب ہمارے کام کی چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، یہ اور بات ہے کہ کبھی وہ مضر بھی ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس سے جی لگایا جائے، اللہ پاک اس لائق ہیں کہ اللہ پاک سے جی لگایا جائے۔ پھر معرفت کامل ہوتی ہے تو آدمی کا من کہتا ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں بھی جی لگانے کے قابل نہیں ہیں، جی لگانے کے قابل تو وہ ایک ہستی ہے، بس وہی ایک جی لگانے کے قابل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے ذرا نیچے والے مرتبے میں ہو اور آخرت کی نعمتوں کے لیے، لذات کے لیے اور آخرت کی خواہشات کے لیے دنیا کی خواہشات کی قربانی دے رہا ہے تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی بہت کامیاب آدمی ہیں۔ ہم یہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں، اگر ہم یہاں تک پہنچ جائیں جو اپنے اختیار میں ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ اس سے آگے والے مرتبے تک پہنچا دیں گے ہمیں۔ اور جب آدمی کسی مرتبے پر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے مراتب ہیں تعلق مع اللہ کے، یہ سب کیفیات قلبیہ ہیں، اور کیفیات کو کسی تعریف میں، بیان میں، الفاظ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ چکھنے کی چیز ہے، آپ خود پہنچیں وہاں پر، اس کیفیت کا خود آپ کو ادراک ہوگا، وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ بیان کیسے کی جائے گی کیفیات میں؟ کیفیات وہ تعبیرات کے دائرے میں آتے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں جتنے مقامات ہیں تقرب اللہ کے، تعلق مع اللہ کے، سب کیفیات ہیں، آپ کو ان کے مسنون راستوں سے وہاں تک پہنچنا ہے، آپ وہاں تک پہنچ جائیے۔ جب ایک منزل پر پہنچیں گے تو یہ منزل کا ادراک ہوگا تو اگلی منزل کی حقیقت سمجھ میں آئے گی اور اس کی طرف رجحان پیدا ہوگا۔ اب یہاں بیٹھ کر آپ احیاء العلوم میں جاننا چاہیں، آپ جو ہے مثنوی شریف میں جاننا چاہیں تو احیاء العلوم اور مثنوی میں تو کیا آپ کو ملیں گی، حدیث شریف اور قرآن شریف میں بھی نہیں ملیں گی۔ علم تو ملے گا لیکن کیفیات نہیں ملے گی، کیفیات تو عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ اس عمل پہ آئیں گے، کیفیت، نماز پڑھیں گے تو نماز کی کیفیت کا ادراک ہوگا، روزہ رکھیں گے تو روزے کی کیفیت کا ادراک ہوگا،
اب ایک روزے دار کے سامنے بیٹھ کے ایک غیر مسلم پوچھے کہ روزہ رکھنے سے آپ کو کیا ملا، تو بہت کچھ ملا. کیا ملا ذرا بولیے تو صحیح، کیا ملا؟ تو وہ کیا بیان کرے گا کہ کیا ملا؟ ہاں اتنا ہوگا کہ ثواب ملا. ثواب کیا ہوتا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں. وہ تو سمجھ میں آئے گا، لیکن کیفیت پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ خود اس کو کیا ملا. اسے ایک لذت ملی، اسے ایک خاص نعمت ملی ہے، ایسی ملی ہے کہ ایک سے ایک نعمتیں لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں دسترخوان کے اوپر، لیکن اس کا ذرا بھی دل مائل نہیں ہو رہا ہے کھانے کے واسطے. تو آخر وہ کون سی لذت اس کو ملی ہوئی ہے؟ تو اسے ایک لذت ملی. اب وہ کیفیت بتائے تو کیسے بتائے؟ بتا ہی نہیں سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے نجاست سے طبیعت میں ایک گرانی اور کثافت پیدا ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک باوضو آدمی ہے، اس کی گیس پاس ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا نا، نجاست حکمی میں وہ مبتلا ہو گیا. اب وہ نجاست نظر بھی نہیں آتی، دکھنے والی بھی نہیں ہے نجاست، لیکن سر سے لے کے پیر تک جسم کے انگ انگ میں تکدر پیدا ہو گیا. حساس قلوب فوراً محسوس کرتے ہیں. بے حس دلوں کو شاید جلدی نہ سمجھ میں آئے، لیکن حساس لوگ جو ہمیشہ طہارت سے رہتے ہیں، پاکی سے رہتے ہیں، ان کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک ایک رونگٹے میں ایک قسم کی کا تکدر پیدا ہو گیا، ایک ناگواری، ایک بے چینی پیدا ہو گئی. اس کو کہا گیا نجاست. اس کے بعد آپ نے اٹھ کے جا کے نل کے پاس یا لوٹے میں پانی لے کے وضو بنایا، تو کیا کیا آپ نے؟ صاحب اپنا ہاتھ دھویا، پیر دھویا، جہاں سے گیس پاس ہوئی ہے وہاں بھی نہیں دھویا. کچھ جو شریعت نے جگہ بتائی ہیں وہ دھو لیا آپ نے، دھو لیا. اب اس کے بعد ایک کیفیت طبیعت میں پیدا ہوئی، نشاط کی، انبساط کی، سرور کی، اطمینان کی. ایک عجیب قسم کی خوشی دل کے اندر آئی، ایک عجیب قسم کا انبساط پیدا ہوا دل کے اندر. تو اس کو کہتے طہارت. اب اگر ہم کسی غیر مسلم کو یا کسی مسلمان کو بھی سمجھائیں کہ نجاست کسے کہتے ہیں، طہارت کسے کہتے ہیں، تو علامات سے تو بتا سکتے ہیں، کیفیت کی تعبیر تو نہیں کر سکتے. کیفیت کی تعبیر اسی کو ہوگی کہ جو اس کا تجربہ کر لے گا اس کو کیفیت کی تعبیر ہوگی. تو تعلق مع اللہ کے جو مراتب ہیں، ایمان کے جو درجے ہیں، ایمان میں اضافے کے ترقی کے جو مدارج ہیں، یہ سب چیزوں کا تعلق کیفیات سے. علم، حال اور عمل. علم کو کہتے ہیں بیج، اور حال کو کہتے ہیں پیڑ، اور عمل کو کہتے ہیں ثمرہ، پھل اس کا. ہر ایمان، امام غزالی فرماتے ہیں، ہر ایمانیات، جتنی بھی ایمانیات ہیں، ہر ایمان اپنے اندر یہ تین چیزیں رکھتا ہے: علم، حال، عمل. اور اس کی حصی مثال ہے بیج، پودا اور پھل. یہ اس کی حصی مثال ہے. تو یہ سب ایمانیات ہیں. ہمارے ایمان کس مرحلے میں ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. جب تک ایمان عمل کی شکل نہیں اختیار کر رہا ہے، وہ ایمان ابھی راستے میں ہے، منزل کو نہیں پہنچا. ایمان کا درخت مثمر نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان کے درخت پر پھل لگنے چاہیے. پھل نہ لگیں تو کس درخت کی قیمت ہے؟ ہر درخت اس کے پھل کی وجہ سے، اس کے ثمرہ، چاہے وہ ہوا کا ثمرہ ہو، سائے کا ثمرہ ہو، کھانے پینے کی چیز کا ثمرہ ہو، یا خوشبو دینے والے پھول کا ثمرہ ہو، یا آنکھوں کو اچھا لگنے والے منظر کا ثمرہ ہو، کوئی سا بھی ثمرہ ہو، ثمرے سے اس کی قیمت ہے، اور ثمرہ نہیں تو قیمت نہیں. ہماری صفات کا ثمرہ ہے تو قیمت ہے، اور ثمرہ نہیں تو ہماری کوئی قیمت نہیں. تو اس وجہ سے یہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت کے بعد پھر ہمیں فقر کی صفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور زہد کی صفت بھی حاصل ہوتی ہے. اور فقر اور زہد کو سن کر کے ہم گھبرا جاتے ہیں. فقر کے معنی معلوم ہوتے ہیں، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں کو، علماء کو، چونکہ زبان سے واقف ہوتے ہیں. تو فقر کے معنی محتاجی. صاحب محتاج بننا تو ہم سے نہیں ہو سکے گا، محتاج بننا. تو کہ زہد کے معنی ترک دنیا. ترک دنیا کر کے کیسے جئیں گے؟ کیا گھر میں بیوی خاموش بیٹھے گی؟ یا ہم بھی کب تک برداشت کریں گے؟ کیسے چلے گا کام؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ زندگی کا کیا ہوگا؟ تو اس کے معنی ہم کو معلوم ہے محتاجی.
اور محتاجی سے توحش ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہم کو معلوم ہے ترک دنیا، اور ترک دنیا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ بھئی جب دنیا میں ان چیزوں کی ہمیں حاجت لگی ہوئی ہے تو ہم اپنی حاجات سے دستبردار کیسے ہو جائیں، نہیں سمجھ میں آتی بات۔ لیکن اگر آدمی اس کی تعریف اصطلاحی سمجھے کہ فقر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، زہد کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، تو یہ صوفیہ اور سالکین اور اللہ کے راہ کے چلنے والوں کے بلند ترین مقامات ہیں، جو نبوت کے عالم تک جا کر آدمی کو جو سیر کرا لاتے ہیں۔ اس کے اندر یعنی ولایت، صدیقیت، نبوت، یہ اس کی سب ان کے ثمرات ہیں، لیکن ہم اس کی جھلک دیکھنے پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک ہم بھی وہاں تک جا سکتے ہیں۔ کوئی عکس ہمارے اوپر پڑ سکتا ہے، جو فقر نبی کے پاس تھا اس فقر کا ایک عکس پڑ جائے ہمارے اوپر۔ کبھی آئینے میں عکس پڑتا ہے، اب تو دیکھو کہ جو سورج کی طرح وہ بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ سورج میں۔ یہ صفات ساری نبی کی ہیں۔ آپ اپنے دل کو آئینہ بنائیے، علم حاصل کیجئے، حال اور کیفیت کو پیدا کیجئے، تو وہ سورج ادھر متوجہ ہوگا، اور اس سورج کا جب عکس پڑے گا تو آپ کا آئینہ بھی وہ کچھ دکھائے گا جو اصلاً سورج دکھاتا ہے، اور پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ کمال آپ کا نہیں ہے، سورج ہی کا ہے، وہ آئینے کا نہیں کمال ہے، وہ سورج ہی کا ہے۔ آئینہ تو ایک ٹکڑے کا ٹکڑا ایسے ہی کانچ کا ٹکڑا، لیکن کمال سورج کا ہے۔ مگر وہ کمال اس نے بھی تو کر کے دکھایا، جب اس کا رخ اس سورج کی طرف ہوا اور اس کو اتنا گھس کر رگڑ کر صاف کر لیا گیا کہ وہ منعکس ہو سکے وہ روشنی جو سورج میں۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اور اہل سنت کا اعتقاد ہے زندہ ہیں، اور جو برزخی زندگی ہے وہ عرضی زندگی سے کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ جیسے اگر ایک مرکیوری بلب لگا ہوا ہو اس کمرے میں تو اس کمرے کو وہ کتنا روشن کرے گا، لیکن اسی مرکیوری بلب کو ایک مٹکے کے اندر رکھ دیجئے تو اس میں اس روشنی کی قوت کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ وہ جو ہے تو اتنی، یہاں بھی اتنی تھی وہاں بھی اتنی ہے، لیکن یہاں اس کا پھیلاؤ زیادہ تھا اور وہاں اس کا پھیلاؤ کم ہوا اور محدود ہوا۔ جتنا محدود ہوگا اس قدر طاقت بڑھے گی اور اس کی قوت بڑھے گی۔ تو نبی علیہ السلام کبھی پورے عالم کو روشنی دیتے تھے اپنے ایمان سے، اب نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں ہیں تو اس وقت اس کی پاور کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس وقت کائنات میں جتنے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہے یہ ایمان محمدی کا عکس ہے، اس کا عکس ہے، جو ہمارے اگر آئینہ صاف ہوگا تو پورا پڑے گا اور آئینہ دھندلا ہوگا تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اس روشنی میں کمی نہیں ہے، آئینے میں کمی ہے۔ اب سارا سلوک و سارا طریقہ تو ساری محنت جو کی جاتی ہے وہ اس آئینے کو آئینہ بنانے کے واسطے کہ دل آئینہ بن جائے تو وہ جو ادھر سے مسلسل روشنی آ رہی ہے وہ دھندلا ہونے کی وجہ سے لے نہیں پا رہی، خود بھی نہیں روشن ہو رہا ہے جائے کہ دوسروں کو روشن کرے، خود بھی نہیں روشن ہو رہا ہے دل آدمی کا۔ تو اس کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے، یہ محنت ہے، یہ محنت سب کی ہے۔ آپ تاجروں میں سے ہوں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے، آپ عالموں میں سے ہوں ان کو بھی ضرورت ہے، مزدوروں کو بھی ضرورت ہے، غلاموں کو بھی ضرورت ہے، آقاؤں کو بھی ضرورت ہے، حکمرانوں کو بھی ضرورت ہے، محکوموں کو بھی ضرورت ہے، مدعو کو بھی ضرورت ہے، داعی کو بھی ضرورت ہے، مدرس کو بھی ضرورت ہے، طالب کو بھی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت شیخ کو بھی ہے، مرید کو بھی ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے اس کی محتاجی سے اور اس کی ضرورت سے، کہ آئینہ صاف رکھے تاکہ جو عکس ایمان محمدی متوجہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو روشنی دے سکے۔ تو آئینہ ہی صاف نہیں ہے تو کیسے اس کو روشنی مل سکے؟
تو یہ ہوتی ہیں ریاضتیں، یہ ہیں مجاہدہ۔ اگر اس بات کو سمجھ کے اس رخ پہ آدمی چلے تو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ محتاجی کا اعتراف ہوگا۔ اب محتاجی کا ہی اعتراف نہیں ہے، کیا ہے بھائی، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، سنت کے مطابق وضا قطع ہے، سب ہے، کیا ہے ہم کو اب کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو بھائی وہ جو نہیں ہے وہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، اس دولت کو جانتے ہی نہیں ہے، تو نہ ہونے کا کیا احساس ہوگا اس کو؟ وہ کنویں کے مینڈک والی بات ہو گئی کہ صاحب اس کے پاس تو سمندر کے پانی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ اپنے ہی پانی میں خوش ہے۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی حاجتوں کا اس دنیا میں اعتراف کر لیں۔ دنیا کی حاجات تو خوب جانی ہیں، ہم نے خوب پہچانی کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ بھی ہماری، لیکن ہم نے ایمانی اور روحانی حاجتوں کا اندازہ ہی نہیں کیا۔ اور اللہ نے اسی نسبت سے کہا تھا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ وہ اس نسبت سے کہا تھا، یہ کوڑیوں کی نسبت سے نہیں کہا تھا، یہ دینار و درہم کی نسبت سے نہیں کہا تھا، اگرچہ کہ اس میں بھی ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں، لیکن جس چیز کی محتاجی بتائی گئی تھی وہ اصل محتاجی اس کی تھی۔ وہ اصل محتاجی کا تو محتاج ہونا آیا ہی نہیں ذہن کے اندر، اس میں قناعت ہے۔ جس کے پاس جتنا دین ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے، قناعت کر کے بہت مطمئن، اس سے بڑھ کے اور ضرورت کیا ہے مجھے؟ حالانکہ وہاں حرص ہونی چاہیے تھی، وہاں قناعت کر لی، اور جس دنیا کے پیچھے پوری زندگی کھپا رہے ہیں وہاں قناعت ہونی چاہیے، وہاں حرص میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم و صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس سے صحیح معنوں میں، تاکہ ہمیں فکریں پیدا ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھا لے سکیں۔ اور اس وقت تو بس یہی بات میں نے بتائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، جو جس قدر اس میں مشغول ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کھولے گا، اس کا سینہ کھلے گا، اور اس کے علم سے اس کی بصیرت تیز ہوگی، اور اسے سب کچھ سمجھ میں آئے گا، دکھائی دے گا، اور پھر اس کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے، اور زندگی میں ان نعمتوں کو حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔